جہاں تک اس کے جو فضائل فوائد کا تعلق ہے، ایک فائدہ یہ کہ اگر انسان پر تنگ دستی ہے، غربت ہے، فقر و فاقہ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ مانوی اور مادی دونوں اعتبار سے مالدار ہو جاؤ، ظاہر باطن کے اعتبار سے جناب مل جائے، تو 2 رکعت نماز حاجت کی نیت سے نفل پڑھے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ یہ سورہ کوثر پڑھے، اور جب سلام پھیرے تو یہ جو دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ حدیث کی دعا ہے، یہ دعا جو ہے 11 مرتبہ پڑھے، پڑھ کے جو اللہ سے خیر مانگ لے، تو اس کی پابندی کر لے، یہ 41 ڈیز کی نیت سے شروع کر لے، انشاءاللہ زبردست اس کا نفع ہے کہ آپ جو خوشحالی کے جو دسترخوان پہ پہلے نکل کے تمہیں بتا رہے ہیں، دیکھو اس دور میں میں تم سے آگے نکل گیا۔ اور دوسرا فائدہ یہ کہ اگر جو سر میں درد ہے اور سر کا درد جاتا نہیں ہے، دوائیں بھی استعمال کر رہا ہے، ہر طرح کے ٹوٹکے کے لیے جاتا نہیں ہے، تو سورہ کوثر جو ہے 7 مرتبہ پڑھ کے خود پڑھ کے دم کر لے، یا کوئی دوسرا پڑھ کے اس کے اوپر یہ 3 مرتبہ پڑھ لے، تو انشاءاللہ 2-3 دفعہ کرنے پر کیسا بھی سر کا درد ہوگا، صبح کو رزق تقسیم ہوتا ہے اور تم سوتی ہو اگر تو پھر، اور تیسرا اگر پیٹ میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے یا السر کی تکلیف عام طور پر ہو جاتی ہے، اس کی جلن ہے، تو 7 مرتبہ یہی سورت یا سورہ کوثر پڑھ کے ایک چٹکی نمک یوں لی اور پڑھ کے اس کے اوپر دم کیا اور وہ چاٹ، یا کسی دوسرے نے پڑھ کے دم کیا اور اس کو چٹا دی، بچہ ہے یا بڑا ہے، تو جناب وہ 1-2 دفعہ چٹانے میں ہی ہم نے راز کے راستے تو چھوڑ دیے، ختم ہو جائے گا۔ اگر صبح چٹا دیے اب دوسری چٹکی شام کو چٹائیں، کی ترقیاں دیکھ کے سمجھ انشاءاللہ جو 2-3 دن میں جو کسی قسم کی پیٹ کی تکلیف جو رفع ہو جاتی ہے۔ تم وہ نہیں ہو۔ اور ایک فائدہ یہ کہ اگر دشمن ہے اور وہ ستاتا ہے، تنگ کرتا ہے، ہر طرح تکلیف پہنچاتا ہے، تو روزانہ 41 مرتبہ یہ جو ہے سورۃ کوثر پڑھی جائے، خاص طور پہ وہ دشمن کہ جو سے اکیلا نہیں ہے بلکہ پورا ایک جو ہے وہ جتھا دشمن، وہ مل کے آپ کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں، مل کے آپ کے خلاف جو ہے وہ جوڑ توڑ کرتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، تو ایسے جتھے کو توڑنے کے لیے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائے اور یہ ان کا جو ہے وہ شرارت بکھر جائے، تو 41 مرتبہ آپ نے اسی نیت سے پڑھنا ہے تاکہ ان کا آپس کا جو زور ہے وہ تشدد کا شکار ہو جائے۔ تو یہ 41 مرتبہ پڑھیں، اول آخری 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے جو دعا کر لیں، انشاءاللہ یہ 21 دن کریں گے، 21 دن کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ سازشی لوگ ہوں گے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ تتر بتر جینے کے لیے 2 وقت کی روٹی اور پانی کا گھونٹ وہ دے رہا ہے۔ اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان جو ہے اس کو 313 مرتبہ پڑھے روز، 313 مرتبہ پڑھے، کسی بھی قسم کی حاجت ہے، کسی قسم کی کوئی بیماری ہے، کسی بھی قسم کے دشمن ہے، ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھیں گے، اس میں آپ اپنی بھی نیت کر سکتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کی نسلوں کی نیت کر سکتے ہیں، 313 دفعہ روزانہ سورہ کوثر پڑھنے کے اور اول آخر جو 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کسی بھی قسم کا دشمن ٹھہرے گا نہیں اور نہ کوئی دشمنی کر پائے گا۔ اسی طریقے سے اگر جو کوئی بیماری اور تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گا اور آپ محفوظ رہیں گے۔ یہ صرف فوائد ہے۔ اور باقی جہاں تک اس کے خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، ایک اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مالدار بنائیں گے اور اس کا مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ ہوگا، اللہ اس کو جو اپنے راستے میں خرچ کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو دشمن ہے وہ مغلوب اور زیر ہوں گے، جو دشمن ہے اس کو ستانا چاہتے ہیں یا دشمن پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دشمن سے محفوظ رکھے گا اور یہ جو ہے دشمن سے محفوظ رہے گا، بلکہ دشمن ہی صبح صبح چاچا ہا کے کہتی میں تم سے آگے نکل اس کا مطلب اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ دین اور دنیا اور آخرت کی ساری خیریں اس کو عطا کریں گے، بشرط کہ یہ ایمان اور عمل صالح کے راستے پر قائم رہے گا، یعنی فصلی لربک ونحر، یہ جو حقیقت بیان کی ہے یہ اس کے اوپر اگر قائم رہے گا، اور لربک کی قید چونکہ اس میں لگائی رب کے لیے، اس کا مطلب ریا کے لیے نہ ہو، رضا کے لیے ہو، اس کی یہ عبادت قربانی وہ رضا کے لیے ہونی چاہیے اللہ کی، یہ دنیا کے ریا کے لیے نہ ہو، یہ اگر کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے خیر رزق تمہیں تلاش کرے گا کہ میاں کہاں ہے جو رات کو نعرے لگ رہے تھے۔ چھوٹی سی سورت قرآن کی سب سے ہم نے راز کے راستے تو چھوڑ دیے، مادیت کی دنیا کے لیے بھاگ رہے ہیں، یہ کفار و مشرکین کی ترقیاں دیکھ کے ہمیشہ ہمیں ایک نیا انسائٹ دیتا ہے قرآن کی اور ایک نیا شوق اور بلبلہ پیدا کرتا ہے۔ اور یہ دیکھ لیں آپ کی سب سے چھوٹی سورت اس کے بھی کس قدر منافع ہیں، تو عقل مند انسان تو وہی ہے کہ ان کو اپنی زندگی میں جلد از جلد شامل کرے اور ان کے فوائد زیادہ سے زیادہ حاصل کرے۔ تو ابا کے بیٹے کا اپنے بیٹے سے الگ آج ہم بات کریں گے
اگر وہ فقیروں کو تقسیم کر رہا ہو اور بیٹا بھی لائن میں آ کے کھڑا ہو جائے تو ابا کیا کہے گا؟ یہ تو سارا تمہارا ہے، پھر تم ادھر آ جاؤ. یہ نام دے گا، یہ نہیں دے گا، نہیں دے گا اس کو خراب نہیں دے گا. 3 مرتبہ ہے. کہ بیٹا یہ تو غریبوں کے لیے آپ ادھر اس کا معنی نہیں ابا آپ تو دیکھو سب کو $100 بانٹے مجھے بھی دیں. سب کچھ عطا کرنے والا اس بلکہ کہا کہ بیٹا آپ کے سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہاب ہے. اس کا مطلب کہ وہ ذات کہ جو ہر طرح کی نعمت کفار و مشرکین کو 2 وقت کی روٹیاں دے رہا ہے، ہمیشہ دیتی رہتی. وہ تو رب العالمین نے سب کو جینے کی 2 وقت کی روٹی اور پانی کا گھونٹ وہ دے رہا ہے. اب مومن مسلمان بھی اسی لائن میں کھڑا ہو جائے، کہا کہ ارے تم تو میرے بندے، میں تمہارا رب ہوں، یہ سارے خزانے تمہارے. جو ہر قسم کی نعمت دیتی ہے، ہر وقت دیتی ہے، ہر لمحہ دیتی ہے اور نہیں ہمیشہ اسی راستے میں جائیں. نہیں اب یہ تو کسی بڑے سے بڑے سخی داتا کے اندر یہ تپڑ نہیں ہے. لہٰذا وہاب جو ہے اللہ کے ساتھ خاص ہے. حضرت علی مرزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں. بہتر ہے کیونکہ وہاب صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی اور نہیں. راز کی بات سن لو آج مجھ سے. اور آدمی جب دیتا ہے راتوں کو راضی کو تلاش کرنا شروع کر دو. اس کو واہب کہہ سکتے ہیں. راتوں کو راضی کو تلاش کرنا شروع کر دو. دن کے سویرے میں رزق تمہارا انتظار. واہب اس کو کہنا جائز ہے غیر اللہ کو، لیکن غیر اللہ کا وہاب نہیں کہنا چاہیے. وہاب صرف اللہ کی ذات ہے. چنانچہ اللہ نے ہر طرح کی جسمانی، روحانی، مادی، مانوی، ظاہری، باطنی ہر طرح کی نعمتیں کائنات میں پھیلا رکھی ہیں. راضی کو ڈھونڈنا شروع کر دو. اللہ تبارک دن میں رزق تمہیں ڈھونڈے گا بھائی. جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ مصیاب الدعوات بننا چاہتے ہیں، اللہ میری دعائیں قبول کیا کریں، تو اس کی بڑی تاثیر ہے اس نام میں. سورج پہلے نکل کے سب سے آسان عمل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 7 اشر و مخلوق تو تو تھا، ننی چڑیا صبح صبح چہچہا کے کہتی میں تم سے آگے نکل گئی، میں اپنے رب کی یاد اس کے بعد بھی دعائیں مانگی. تم سو رہے ہو. تو کہا کہ 5 نمازوں کے اندر آپ نے گویا کہ 7 مرتبہ یا وہاب. نبی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کو فرماتے ہیں بیٹی صبح صبح اٹھ جائے گا، اس لیے صبح کو رزق تقسیم ہوتا ہے. اسی عمل کو اس انداز سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے نام کے جو اعداد ہیں وہ آپ نکال لیں کہ میرے نام کے اعداد 313 بن رہے ہیں یا 515 بن رہے ہیں. اب اتنی تعداد میں آپ کسی ایک نماز کے بعد فجر کی نماز ہو بہت اچھا ہے، یا عصر کی نماز ہو تو بہت اچھا ہے، ورنہ پھر اپنی سہولت سے کوئی وقت رکھ لیں، اتنے جائے کے مطابق جائے اس کا ورد کریں. اور اس کا جو عدد ہے وہ 14 ہے، 14 اس کا عدد ہے. مادیت کی دنیا کے لیے بھاگ رہے ہیں. اور اس کا جو ہے وہ مفرد عدد جو 5 دیکھ کے سمجھ سے ترقی ایک کا اور راستہ 4 یہی کو ہے. جمع کرے 5 ارے ان کا راستہ کسی بھی عمل کے جب آپ کریں گے اس کو تو 5 دن میں اس کے اثرات ظاہر ہونے لگیں. تمہارا راستہ ہی الگ ہے، یہ اس میں تمہارا وے ہی الگ ہے. یہ وہاب تم تو ربا کی بندے ہو. اور دوسری اس کے اندر تاثیر جیسے ابا کا بیٹا ہو، ابا کے بیٹے کا اپنے بیٹے سے الگ ہی ایٹیٹیوڈ ہے. اس کے لیے 1414 اگر وہ فقیروں کو تقسیم کر رہا ہو عشاء کے بعد کا اور بیٹا بھی لائن میں آ کے کھڑا ہو جائے تو ابا کیا کہے گا؟ جو اس کا عدد ہے اسی کی تعداد کو یہ تو سارا تمہارا ہے، پھر تم ادھر آ جاؤ. 1414 دفعہ پڑھنا دے گا یہ نہیں دے گا، نہیں دے گا اس کو خراب نہیں دے گا. اور یہ آپ نے جو ہے بیٹا یہ تو غریبوں کے لیے آپ ادھر ہے. نہیں ابا آپ تو دیکھو سب کو $100 بانٹے مجھے بھی دیں. کے بعد اس کی تاثیر ظاہر ہوتی ہے. بلکہ کہا کہ بیٹا اسی طرح آپ خود دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ کہ 5 دن کے بعد اس کے اندر انشاءاللہ ترقی اور تاثیر بڑھتی جائے. تقسیم کرتا ہے ان کو فارو مشرکین کو 2 وقت کی روٹیاں دے رہا ہے. کوئی مشکل پیش آئے تو رب العالمین نے سب کو ٹلنے والی نہیں ہے، جینے کی 2 وقت کی روٹی اور پانی کا گھونٹ وہ دے رہا ہے. اس کے لیے کسی کھلے میدان میں مسلمان بھی اسی لائن میں کھڑا ہو جائے کہ ارے تم تو میرے بندے، میں تمہارا رب ہوں، یہ سارے خزانے تمہارے. 101 دفعہ اس کا ورد کریں، آسمان کو دیکھ کے یا وہاب پڑھتا رہے. تمہاری ترقی اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر لے. انشاءاللہ اس 7 دن کے اندر حضرت علی مرزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں. اس کے اندر یہ فرماتے ہیں لوگوں اور ایک تاثیر کی ہے کہ اگر جو انسان کے راتوں کو راضی کو تلاش کرنا شروع کر دو، چاہتا ہے کہ اللہ راتوں کو راضی کو تلاش کرنا شروع کر دو، دن کے سویرے میں رزق تمہارا انتظار جو عمل ہے وہ بیوی اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے کر لے یا 313 دفعہ کر لے. تو اس کا ورد کر کے عشاء کے بعد پانی بھی دم کریں، میاں بیوی دونوں آدھا پانی پی اسی ہوگا کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہو جائے گی. اور 90 ڈیز کی نیسی ہمیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ جو ہے آج راتیں ہماری بدبخت ہاتھی کی طرح گزرتی ہیں، آنکھ بند کی تو سو گئے، اب نہ فجر نہ عشاء. اور اگر ایک آدمی کثرت سے اس کے ورد رکھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا پہلے نکل کے تمہیں بتا رہے دیکھو اس دور میں میں تم سے آگے کسی نعمت کی نکل. کمی اشر و مخلوق تو تو تھا، فرائض و واجبات کی چڑیا صبح صبح چہچہا کے کہتی میں تم سے آگے نکل گئی. میں اپنے رب کی یاد کے لیے پہلے یہ نام جو اپنا اجلال کر لیتا ہے اور اللہ کی
خاص نظر کرم ہو جاتی ہے نبی اپنی بیٹی اس بندے کی حضرت زندگی راحت ہی راحت کو فرماتے ہیں پھر اس کو کوئی صبح کمی صبح ہونے اٹھ والی جائے نہیں کر ہے، اس لیے اتنی صبح کو طاقت ہے رزق اس تقسیم نام ہوتا ہے اور تم سوتی اور ہو میں نے بتایا کہ ہر 5 دن کے بعد جو ہے آپ آپ ضرور اس کے اندر تبدیلی محسوس کریں گے۔ اچھا بس اوقات لوگ کہتے ہیں دنوں کے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، وہ آپ کو نہیں پتہ چلا لیکن تبدیلی اپنا کام کر رہی ہے، کیونکہ بس اوقات انسان کی روح کے اوپر کثافت ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے تو کثافت صاف لگنے میں ٹائم لگ جاتا ہے، جیسے میلے کپڑے میں خوشبو چھڑکیں تو ویسی خوشبو نہیں پھوٹتی جیسے جو اجلے دھلے پہ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب اللہ پہلے روح کو اجلا دھلا کرتے ہیں اس نام کی برکت سے، اب جب وہ مزکہ ہو جاتی ہے اب یہ نام جو ہے اپنی خوشبو کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے ناظرین اس میں بھی پریشان نہ ہوا کریں کہ یہ ہو گیا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، یہ ہو رہا ہے کیونکہ اللہ کا نام ہے وہ اثر کیسے نہ کرے۔ اب شہد کا لفظ بولے تو منہ میٹھا ہو جاتا ہے، لیمو بولے تو منہ میں پانی آ جاتا ہے، تو یہ دنیا کی معمولی چیزیں اب اتنا اثر رکھتی ہیں کہ نام لو تو منہ میں پانی آئے، اللہ کا نام اثر نہیں کر رہا ہے۔ ہماری روح کا جو تعلق اللہ سے اس میں کمی ہے اصل میں، اس کی صفائی ہو رہی ہے، تو جب شفاف آئینہ ہو جائے گا اب چہرہ آپ کو صاف نظر آئے گا، اب اس کی غریبوں کے لیے آپ اس کے اندر زبردست نہیں ابا آپ تو دیکھو سب کو اور اس کے علاوہ تعبیر کا تعلق ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص اگر بے اولاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو صاحب اولاد ہونے کی بشارت ہے، اور دونوں طرح کی اولاد اس کو ملے گی، لڑکے بھی لڑکیاں بھی، دونوں طرح کی اولادوں سے اللہ اس کو وہ تو رب العالمین نے سب کو دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر خواب بھی اس نام کو دیکھا یا اب سنا مومن مسلمان بھی اسی لائن میں کھڑا ہو جائے کہ ارے تم تو میرے بندے میں تمہارا رب ہوں، یہ سارے خزانے تمہارے لیے گویا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دونوں جگہ حسنہ کی بشارت اس آدمی کو مل رہی ہے، لہذا حسب توفیق صدقہ نکال دے اور دو رکعت نماز حضرت علی مرزا رضی اللہ تعالیٰ کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں، حسنہ وہ اس کے فرماتے ہیں لوگوں تم راز کی بات سن لو آج مجھ سے، راتوں کو رازی کو تلاش کرنا شروع کر دو، راتوں کو رازی کو تلاش کرنا شروع کر دو، دن کے سویرے میں رزق تمہارا انتظار کرے۔ ایک کلیریفیکیشن چاہوں گا آپ سے، وہ یہ کہ جو اپنے نام کے اعداد نہ نکال سکیں ان کے لیے 313 بالکل بس، یہ مطلب کم سے کم 313 راتوں کو راضی کو اور چلتے پھرتے کرتے رہیں تو راتوں کو راضی کو ڈھونڈنا شروع کر دو، دن میں رزق تمہیں ڈھونڈے گا، ساری مشکلوں کے حل ہے۔ اور آج راتیں ہماری بدبخت ہاتھی کی طرح آپ سے پتہ گزرتی چل ہیں، جاتا ہے، آنکھ بند کی تو سو گئے، اب نہ فجر نہ عشاء، کب اٹھے ہو دل چاہ رہا ہے اس پہ بات کروں لیکن کالیں بھی ہیں، سورج پہلے نکل کے تمہیں بتا رہے دیکھو اس دور میں میں تم سے آگے اس پہ بات ہو سکتی ہے، اشرف مخلوق تو تو تھا